بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستانی آج کی 3 خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو آج ایک خبر آنے والی تھی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور اس کی بریت توشہ خانہ 2 کی بریت کے حوالے سے، وہ آج کیوں نہ ہو سکی، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسرا، آج پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر تھے، آج عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی اور آگے کا لائے عمل کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ جو کورٹ سے لیٹر لے کر وہ جا رہے تھے، آج اس کو کس کیس میں گرفتار کر دیا، اور وہ بھی اپوزیشن لیڈر، تینوں اپوزیشن لیڈر جو وہ وہاں جا رہے تھے ان کو گرفتار کیا۔ اس کی اصل کہانی سامنے آ گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پیمرا کے حوالے سے جس طرح عمران خان کی ان کی تصویر اور ان کی آواز پر بین تھا، تو آج اس نے تحریری جواب جو ہے کورٹ میں جمع کروا دیا۔ اس میں کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو نہیں، سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج پاکستان تحریک انصاف والے جو کل سے یہ بڑی خوشخبریاں دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے توشہ خانہ 2 میں ضمانت اور بریت دونوں ہو جائیں گی، اتنے شور تھے کہ آج اسی کی جو حکومت نے اسی کی امیدوں میں پانی پھیر دیا۔ ان کی تفصیلات میں آپ کو ساتھ اس طرح شیئر کروں گا کہ جس طریقے سے حکومت جو ڈیلے ٹیکٹس استعمال کر رہی ہے اور کوئی عدالتوں کو استعمال کر رہا ہے، تو وہ کھل کے اب سامنے آ چکا ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا عمران خان صاحب کا، وہاں پر جو اسپیشل پروسیکیوشن تھے وہ اویلیبل نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آج فیصلہ سنانے والے تھے، جو ہے ماجسٹریٹ جو جیل میں ٹرائل ہوا تھا توشہ خانہ 2 کے حوالے سے، آج وہ بھی جج وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ ناظرین، یہاں سے صاف نظر آتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کے اوپر ایسا کوئی کیس نہیں ہے جس کے اوپر وہ مزید ہے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ سکے۔ یہ گورنمنٹ کے اور جو بڑے جو فیصلہ ساز ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب مزید جیل میں رہیں، ان کے اوپر بڑی مزید سختیاں کریں، تو اب ان کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اس ٹائم جیل میں ان کو تقریباً جو ہے سال سوا سال ہو گیا ہے کہ وہ جیل میں رہے ہیں۔ ابھی تک اس کی کوئی بیماری یا اس کے شوگر یا اس کا جو وہ ایک بینیفٹ ہوتا ہے میڈیکل کا، وہ ابھی تک اویل نہیں کیا۔ تو ان کو جو فیصلہ ساز ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ان لوگوں نے ایک غلط بدے کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لی ہے۔ وہ اتنا آسان شخص نہیں ہے جو ان کو وہ مات دے سکے یا اس کو ہرا سکے، کیونکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میری جو تربیت ہوئی ہے وہ میں فائٹر ہوں اور میں فائٹ کرتا رہوں گا۔ اس کی مثال ابھی تک سامنے ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے۔ تو اب اس میں 1 ہفتہ پہلے یا 10 دن بعد میں کیا ہونا ہے؟ صرف یہ 10 دن عمران خان کو مزید جیل میں رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ عمران خان جو فیبروری میں نومبر کے اندر جو ان کی رہائی ہونی ہے، اور دوسرا 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو کیس ہے، ان کا جب فیصلہ قریب ہوگا تو یہاں سے اس کو جو ہے ضمانتیں تو اس کو ملنی ہے، پھر اس کیس میں گرفتار کیا جائے گا۔ تو گورنمنٹ جو چاہ رہی ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہے، اور دونوں، ایک جج چھٹی پہ چلا گیا، حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ جس شخص کا میں فیصلہ دینے والا ہوں وہ ہائی پروفائل کیس ہے، کوئی عام شخص کا کیس نہیں ہے جو سوا سال سے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جج کو کس نے روکا؟ آپ سمجھ گئے ہیں، جس کو خوف ہے اس نے جج کو روکا۔ اور جو پروسیکیوشن تھے وہ آج اس لیے نہیں آئے، ان کے پاس اس سے مزید ہائی پروفائل کیس ہے، جہاں ضمانت پہ بات کرنی تھی، اس سے کسی اور کیس کو امپورٹنس دے کر سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس کے جو مین کیس تھا اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ان کا بڑا خوف ہے جو عمران خان کا ان کے اوپر طاری ہوا ہے۔ تو سب سے بڑی یہ تھی کہ ان کی جو
ایک جو بریت کا کیس ہے وہ 14 تاریخ کو سنایا جائے گا، اور جو ضمانت کا کیس ہے وہ 20 نومبر کو سنایا جائے گا۔ اب 2 دن کے بعد بریت کا کیس ہوگا، اس کے بعد ضمانت کا کیس ہوگا۔ تو ان کے وکیلوں کے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ بریت کا ہے۔ جو بریت ہو جائے گی تو آٹومیٹک جو ہے ضمانت ہے وہ ضمانت ایشو ہو جائے گی۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو تینوں اپوزیشن لیڈر ہیں، پنجاب کے اور نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے، اور اس کے ساتھ ایک جو چیئرمین تھے سیک کے وہ بھی اس میں تھے، اور سابق قومی اسپیکر اسد کیسر بھی تھے۔ آج ملاقات کرنی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ اور اگلا لائے عمل دینا تھا، اور یہ جو ثوابی میں جلسہ ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ احتجاج کی کال ہے وہ عمران خان صاحب خود دیں گے۔ تو اس حوالے سے سیاسی گفتگو ہونی تھی، اور یہ وہ گفتگو تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی، جو ان کی ہمشیرہ ہیں نورین صاحبہ، ان کی پٹیشن تھی، ان کے اوپر اس نے فیصلہ سنا کر 12 تاریخ کو ملنے کی اجازت دی گئی تھی، نام بھی دیے گئے تھے۔ سب کچھ ہونے کے بعد جب یہ اڈیالہ جیل میں انٹر ہوئے تو اڈیالہ جیل میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب گرفتاری کی وجہ تو اس سے پہلے سامنے نہیں آئی، جب ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ان کو پتہ لگا کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو اچانک ان کو دفعہ 144 یاد آ گیا کہ دفعہ 144 ہے، اور اس کو جو ہے ہم اس لیے ہمیں گرفتار کر دی، اور اس کے اوپر جو ہے ایف آئی آر بھی درج کر دی۔ اب یہ یا پولیس جو وہاں کی پولیس ہے نااہل ہے، یا جو فیصلہ کر رہا ہے یا جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے، یا تو وہ نااہل ہے، ان کو کچھ آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور جس کو وہ گرفتار کر رہے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور جو گاڑی ان لوگوں نے لی وہ اسٹیٹ کی گاڑی تھی، ریاست کی گاڑی تھی، کسی اپوزیشن کے گھر کی گاڑی نہیں تھی، اس کو روکا، اس کے جھنڈے کو اتارا گیا۔ یہ ریاست خود ٹکرا رہی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ریاست کون سی ہے ریاست، جب اپنے ہی ریاست کے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، اپنے ہی ملک کے جھنڈے کو اتارا جا رہا ہے اڈیالہ جیل میں۔ آپ اندازہ کریں اس ملک کا کیا حال ہوگا، اور کس طریقے سے یہ لوگ اپنی نااہلی چھپا رہے ہیں، اپنے ایک ڈر اور خوف کا جو عالم ہے ان کو کس طرح شیلٹر دے رہے ہیں۔ تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ یہ کس نے کیا، اور جس پولیس والوں نے کیا اس نے شاہ کے وفادار تھے، ان لوگوں نے آرڈر کو اوبے کر کے جو ہے اسٹیٹ کے لوگوں کو گرفتار کیا۔ کیونکہ میں ان کو اسٹیٹ کا نمائندہ اس لیے کہوں گا کیونکہ ان کو بھی سرکاری گاڑیاں دی جاتی ہیں، یہ فیڈرل منسٹر کی جو ہے حیثیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اور یہ غلط جو ہے سائن ہے، کیونکہ آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا دور ہے، کل پی ٹی آئی کا اب دور آئے گا، تو پھر گلہ یہ کسی سے نہ کریں، اور چینل پہ بیٹھ کر یہ باتیں نہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور تیسری بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ پیمرا کی جانب سے عمران خان کی تصویر، آواز اور اس کا ویڈیو چلانے سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج کورٹ کے اندر تحریری نامہ پیمرا کی جانب سے جمع کروا دیا گیا ہے، ایک بڑی خبر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چینل کو مینیج کون کر رہا ہے؟ یہ چینل جو ابھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہیں دے، ہمیں کون ڈکٹیشن دیتا ہے، ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے، تو یہ تمام جو چینل ہیں اس ٹائم کسی سرکار کے یا کسی پیمرا کے انڈر میں نہیں ہے، کسی ایک فرد واحد کے انڈر میں ہے، جو پورے چینل کو اسکرپٹ لکھ کے دیتا ہے۔ سارے چینل وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، ایک ہی خبر چلاتے ہیں، اور اپوزیشن کے لوگوں کو نہ دکھانا، ان کی اسپیچ کو روکنا، ان کے تمام چیزوں کو روکنا، یہ جو اسکرپٹ لکھ رہے ہیں، یہ آنے والے دنوں کے اندر اور جمہوریت کے اندر بڑا خطرناک ہے، اور یہ بڑا نقصان ملک کو دے سکتا ہے۔ تو اس سے جو فیصلہ کر رہا ہے ان کو ہوش آنی چاہیے، یا وہ ڈیجیٹل یا الیکٹرانک میڈیا والے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ریزسٹنس کرنا چاہیے کہ ہم جس سے ٹیکس سے پیسے ملتے ہیں، یا جو ہم چیز دکھا رہے ہیں، کیا یہ عوام کے حق میں ہے
یا اس سے عوام کو فائدہ ہے یا اس کو ملک کو فائدہ ہے. اگر ملک کو فائدہ بھی ہے تو بھی یہ بہتر ہو سکتا ہے، مگر ان کی باتوں سے ابھی تک ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اب کلیئر بات ہو گئی کہ پیمرا کی جانب سے کوئی پابند نہیں ہے. یہ پابندی الیکٹرانک میڈیا کی اپنی لگائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو نہیں دکھایا جا رہا. یا وہ واضح کر دیں کہ ہمیں کس نے روکا ہے، یا وہ بتا دیں کہ ہمیں اس بات سے ان لوگوں نے روکا ہوا ہے، تو بات پھر سمجھ آتی ہے. اس ٹائم پاکستان انڈر مارشل لا ہے اور پاکستان کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے، نہ کوئی انسانی حقوق ہیں، نہ ہیومن رائٹس ہیں. سارے تباہ ہیں، اکنامی تباہ ہے، تمام تر چیزیں تباہ ہے. اس ٹائم لوگ حزب جام میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے ملک کو فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے اس چیزوں سے. تو یہ تمام ڈیٹیل تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.